वेलकम बैक। बिजली सस्ती करने के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली की कीमत कम किए बगैर सनती तरक्की नहीं होगी। बिजली की कीमत कम कराने के ऑप्शंस पर तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म ने बताया अमाराती सदर से कहा अगर कुछ बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने कहा आप पर $2 अरब वाजिबुल अदा हैं। $2 अरब कर्ज की तजदीद करते हैं। कर्ज की तजदीद उन्होंने खुद ही कर दी, मैंने कुछ नहीं कहा। बिजली को हम किस तरीके से उसकी कीमत कम कर सकते हैं अपने ताई और सूबों के साथ मिलकर 2-3 ऑप्शन बनाई हैं और हमारा हफ्ते उम्मीद है कि हम जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं तेजी से हम आगे लेके बढ़ेंगे। उसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद से मसबत बातें हुई, उन्होंने कहा कि हमने एक हदफ मुकर्रर किया है अगर कुछ बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो जाए। उन्होंने कहा कि आप हमें पीछे नहीं पाएंगे। बड़ी खुशी के साथ मुझे कहा कि जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है, हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। खुद ही उन्होंने प्रपोजल दी, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। शहबाज हुकूमत में बिजली कीमतों में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। पाकिस्तानियों ने 2000 अरब से ज़ायद रुपए बिजली बिलों की मद में दिए हैं। 2.5 साल में बिजली का बुनियादी टैरिफ $25.74 तक जा पहुंचा, जिसमें $3.23 का मुस्तकिल सरचार्ज भी शामिल है। सार्फिन को मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स का इजाफी बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ा। बिजली की कीमतों में तमाम इजाफे का काबीना की मंजूरी के बाद किए गए। ज़राए के मुताबिक शहबाज हुकूमत अब बिजली कीमतों में कमी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम कर रही है। IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म या तब्दील होने का फ़ायदा टैरिफ में देने की तजवीज़ दी गई है, जबकि बिजली बिलों में वसूल किए जाने वाले टैक्सों का भी जायज़ा लिया जा रहा है। पंजाब के अस्पतालों में 2.5 करोड़ की इंसुलिन चोरी हो गई। सूबे में सेहत की सहूलतों से खुश नहीं हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पिछले दौर में मुफ्त दवाएं बंद हो गई थीं, कैंसर के मरीज भी सड़कों पर आ गए थे। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दरअंदाजी भी बड़ा चैलेंज है। CM फॉर्मली लॉन्च करेंगी मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक को लॉन्च कर दिया गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे बॉर्डर्स के एरियाज़ हैं जो KPK से मिलते हैं या जो ट्राई बॉर्डर एरियाज़ हैं, उन सब पे एक बहुत थ्रेट है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो सेहत की सहूलियात है उस पे मैं 100% खुश नहीं। दवाइयाँ चोरी होती हैं, यहाँ तक कि इंसुलिन चोरी हुई। 2-2.5 करोड़ रुपए की इंसुलिन की वो चोरी। फ्री दवाई बंद कर दी थी पिछले दौर में। जुलाई से ऐलान होता था कि अब हम फ्री दवाइयाँ नहीं दे सकते। कैंसर के पेशेंट सड़कों पे आ गए थे क्योंकि उनका फ्री इलाज खत्म कर दिया। तकरीबन 90% हमारी अब हॉस्पिटल्स में भी फ्री मेडिसिन है। खबर है लाहौर से, जहां एकेडमी के प्रिंसिपल की नवी जमात की तालिबा से मुबैना ज्यादती। वालिदा ने बताया कि प्रिंसिपल इफ्तिखार ने इतवार को एक्स्ट्रा क्लास के बहाने नवी जमात की तालिबात को एकेडमी बुलाया। दीगर तालिबात को वापस भेजकर उनकी बेटी से मुबैना ज्यादती की। वाक़े को 3 रोज गुजर गए, पुलिस मदद नहीं कर रही, मुलजिम आज़ाद घूम रहा है। इनकी स्टूडेंट है, मेरी बेटी को स्कूल बुलाया गया है कि पेपर की तैयारियां करीब है, पेपर की तैयारी करवानी है। मेरी बेटी सबसे छोटी बेटी, दोनों बेटियां स्कूल गई हैं, तो उसने और भी लड़कियों को बुलाया। उसने उन लड़कियों को वापस भेज दिया है, कहता तुम लोग ऊपर चल के अपना पढ़ाई करो। ग्लास में बोतल डाल के लाया है, उसमें ड्रिंक उसने मिलाई है। मेरी बड़ी बेटी को पिलाई है उसने, छोटी को भी दी है, लेकिन मेरी छोटी बेटी ने फेंक दी है। बड़ी बेटी ने पी है थोड़ी सी, उसको उल्टी है, वॉशरूम गई है, वो उधर भी होश हो गई है। तो कुंडी लगा लिया, दरवाजा बंद कर लिया है। मेरी छोटी बेटी दरवाजा बजा रही है कि दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। उसने दरवाजा नहीं खोला। जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में गन थी। मेरी छोटी बेटी कहती है मेरी आपी को क्या किया क्या किया। फिर भी कहता है अगर तू अपने घर जाके बताएगी तो जान से मार दूंगा। उसके बाद वो वहां से निकल गया है, चीख रही है, चिल्ला रही, किसी ने नहीं सुनी। नीचे उसके बहन बिनोई का घर था, उन्होंने कुछ नहीं सुना। बेटी मेरी भाग के आई है, मम्मा जल्दी आओ, आपी को क्या हुआ है। और जैसे मैं गई मेरी बेटी का कोई हाल नहीं था। पुलिस को बताया, हमने पर्चा दिया, लेकिन वो दंदनाका फिर रहा जमानत पे। अल्लाह का वास्ता इस दरिंदे को सख्त सजा दी जाए। 3रा दिन है, इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, फिर रहा है जमानतों पे, फिर रहा है, कहता ऊपर की पावर है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी अपील है सब माओ से, सब मुल्क के लोगों से, इस दरिंदे को ना छोड़ो, ये बड़ा जालिम है। इसी सारे मामले पर तफसीलात हासिल करते हैं अपने नुमाइंदे अहमर खोकर से। अहमर बताइएगा, सबसे पहले तो FIR दर्ज हो चुकी है या नहीं, और दूसरा ये कि माँ तड़प रही है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पुलिस वाले कोई मदद नहीं कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये थाना हेयर की हदूद में मुबैना ज्यादती का वाक़या पेश आया और इस हवाले से जो ऑपरेशन पुलिस है
اس نے مقدمہ تو درج کر دیا ہے جو کہ اکیڈمی کا پرنسپل ہے جس کا نام ہے افتخار، اور یہ نامزد ملزم کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر دیا گیا ہے مبینہ زیادتی کا. لیکن جو اس کی والدہ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ جو پولیس ہے وہ باقاعدہ طور پر اس حوالے سے ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے، کسی قسم کی کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں کر رہی ملزم کے حوالے سے. اور اچھا احمد یہ بتائیے کہ مقدمہ تو درج ہو چکا لیکن گرفتاری اب تک کیوں نہیں عمل میں لائی جا سکی؟ دیکھیے اس حوالے سے ہماری پولیس سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جو ملزم ہے اس نے پری ارسٹ بیل لی ہوئی ہے، لیکن جو متاثرہ خاتون ہیں جن کی بیٹی کے ساتھ مبینہ زیادتی ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس باقاعدہ ٹال مٹول سے بھی کام لے رہی ہے اور کسی بھی قسم کی کارروائی کے حوالے سے ان کو روک رہی ہے. اور اس حوالے سے اگر احتجاج کا انہوں نے کہا ہے تو وہ بھی پولیس کہہ رہی ہے کہ کسی قسم کا احتجاج بھی نہ کریں. آپریشن پولیس نے مقدمہ درج کر دی ہے لیکن پولیس جو ہے احمد یہ بتائیے گا کہ بچی کا جب میڈیکل ہوگا اور اگر یہ پروو ہو جاتا ہے کہ بچے کے ساتھ یہ ذاتی والا معاملہ پیش آیا تو جو پری اریسٹ بیل لی گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ جی بالکل، پھر جو کیس ہے وہ تو عدالت میں چلے گا اور پھر اس کے مطابق ہی آگے معاملات ہوں گے. اور ابھی اگر میڈیکل کی بات کی جائے تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ میڈیکل کے حوالے سے ابھی میڈیکل دیا ہوا ہے لیکن ابھی تک میڈیکل کی رپورٹ نہیں آئی. تو جو لڑکی کا میڈیکل ہے اس کو کروا تو لیا گیا لیکن احمد 3 دن گزر چکے ہیں ابھی تک رپورٹ سامنے نہیں آئی؟ بالکل ایسے ہی ابھی تک جو ہے وہ رپورٹ نہیں آئی. پولیس کا یہی کہنا ہے کہ لڑکی کا میڈیکل کروا لیا گیا ہے، رپورٹ سے جو حتمی نتائج سامنے آئیں گے اس کے مطابق ہی پھر آگے مزید کارروائی ہوگی، لیکن ابھی تک رپورٹ نہیں آئی. اور اسی حوالے سے جو خاتون ہیں ان کی یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور وہ باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر ہو رہی ہیں کہ کس طرح ان کی بیٹی کے ساتھ مبینہ زیادتی کی. اچھا احمد یہ بتائیے گا کہ 3 دن گزر چکے ہیں اب تک رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے، اور کیا یہ عمومی ایسے ہی ہوتا ہے کہ 3-4 دن لگ جاتے ہیں یا سستی دکھائی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے، دیگر اداروں کی جانب سے؟ دیکھیں پولیس اگر حضرت میں آتی ہے تو ظاہری بات ہے یہ پولیس کا کام ہے ڈاکٹرز کو دینا اس کے حوالے سے، لیکن جو رپورٹ ہے وہ پھر ڈاکٹر کی طرف سے تیار کی جاتی ہے. لیکن اگر پولیس متحرک ہو اور باقاعدہ طور پر پیچھے لگی رہے تو پھر میڈیکل رپورٹ بھی تقریباً 2 سے 3 دن میں آ جاتی ہے. لیکن کیونکہ 3 دن ہونے کے باوجود بھی ابھی تک میڈیکل رپورٹ نہیں آئی اور اگر یہ پریشان ہیں، انہوں نے احتجاج کے حوالے سے بھی بات کی ہے، کوئی بھی پولیس سے بات کرتے ہیں تو پولیس آگے سے ان کو جو ہے وہ ان کے یہ الزام ہے کہ پولیس جو ہے وہ ان کو باقاعدہ پریشرز کرتی ہے کہ آپ بہت خاص جو ہے وہ احمد یہ بتائیے گا کہ ملزم کے حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جو اکیڈمی چلا رہا تھا ملزم کیا وہ ابھی بھی چل رہی ہے اور اس وقت وہ ہے کہاں پر؟ جی بالکل، جو ملزم ہے وہ پری ارسٹ بیل پر ہے اور اس کا نام جو ہے وہ افتخار بتایا جا رہا ہے. FIR بھی اس کے نام سے جو ہے وہ کی گئی ہے اور یہ ہیر کا علاقہ ہے جہاں پر یہ ایک اکیڈمی چلا رہا تھا اور 9ویں جماعت کی طالبہ ہے جس کے ساتھ باقاعدہ طور پر مبینہ احمد متاثرہ بچی کی جو والدہ ہیں ان کے مطابق ملزم جس گھر میں رہائش پذیر تھا اس کے نیچے والے پورشن میں اس کی بہن بھی تھی، تو اس کی گرفتاری کے لیے ان کی بھی مدد لی جا سکتی ہے؟ بالکل گرفتاری کے لیے مدد تو لی جا سکتی ہے، لیکن جب ملزم جو ہے وہ پری ارسٹ بیل پر ہے تو پھر اس کے مطابق جو پولیس ان کو آگے سے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کسی قسم کا کوئی احتجاج بھی نہ کریں اور کسی قسم کی ابھی کوئی کارروائی سے گریز کریں. کیونکہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد کوکر ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام در تفصیلات بارے آگاہ کر رہے تھے. بانی سے ملاقات نہیں تو کوئی مذاکرات نہیں، PTI ڈٹ گئی. شیخ وقاص اکرم نے کہا بانی سے ملاقات نہ کرائی تو تیسری نشست کا کوئی فائدہ نہیں. عمر ایوب نے حکومت کی نیت پر سوال اٹھا دیا. سلمان اکرم راجہ نے وضاحت کی بانی یا مشتبہ بی بی سے الگ سے مذاکرات نہیں ہو رہے، مذاکرات ہوں گے تو PTI مذاکراتی کمیٹی سے ہوں گے. شبلی فراز نے حکومت کو 3-4 مہینے کا مہمان قرار دے دیا. تیسری میٹنگ کے لیے تب آگے پروسیڈ کریں گے جب خان صاحب سے ملاقات ہو. ہماری ان مانیٹرڈ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے پورا نہیں کر سکتے ہیں. سوالیہ نشان حکومت پہ ہے اور ان کے ارادوں پہ. نہ بشرا بی بی کے نہ عمران خان صاحب کے کسی سے کوئی مذاکرات ہو رہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. جو بات ہوگی وہ مذاکراتی کمیٹی کرے، ٹیم کرے. 3-4 مہینوں کی یہ مہمان حکومت، ان سے نہ تو اصلاحات ہوں گی نہ ان کی نیتیں ٹھیک. تیسری نشست سے پہلے عمران خان صاحب تک ایکسیس نہیں دیا جاتا، پھر شاید تیسری نشست کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو. سننے والے شاید ملاقات کی باتیں سننا چاہتے ہیں. PTI مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا کا خدشہ. پروگرام آف دا ریکارڈ میں بولے کہ حکومتی کمیٹی کو کہا تھا کہ کھلی جگہ پر 2-1.5 گھنٹے ملاقات کرائیں. حکومت نے اتفاق کیا تھا. لگتا ہے مذاکرات پر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے.
جس کمرے میں ہم خان صاحب سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں 6 لوگ ہیں, وہاں پر 4 سے زیادہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے, 2 لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. جو اسپیس ہے کرسیوں کی وہ شولڈر ٹو شولڈر بھی اگر آپ بیٹھے ہیں تو صرف 4 لوگ بیٹھ سکتے ہیں, 5واں بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا. ہمیں کوئی 1.5-2 گھنٹے کی طویل نشست چاہیے. ہم نے بہت ساری چیزیں خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. اس بات کے ساتھ حکومتی ٹیم نے اتفاق رائے کیا. میرا اوپینین یہ ہے کہ حکومت جو مذاکرات کے اوپر بیٹھی تھی, اسٹیبلشمنٹ واز آن بورڈ. میرا خیال یہ ہے کہ ملاقات حکومت اس وجہ سے نہیں کروا سکی کہ شاید سننے والے سننا چاہتے ہیں کہ ایکچوئل بات کی کیا جا رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کی نظر بندی کی پیشکش علی امین گنڈاپور لائے. علیمہ خانم کا دعویٰ, اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد علیمہ خان نے کہا بھائی 1.5 سال سے 7 فٹ کے سیل میں قید ہے, ڈیل کرنا ہوتی تو کر چکے ہوتے. ڈیل کی پیشکش کا مقصد ہے بانی اپنا منہ بند رکھیں اور لوگوں کو شکل نہ دکھائیں. حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہوتی تو کمیٹی کی بانی سے ملاقات کروا دیتی. بھائی 1.5 سال سے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے, کیا بیک ڈور اگر کرنا ہوتا تو ان کو پہلے دن نہیں کر دینا چاہیے تھا کہ میرے سامنے 200 کیسوں کا پہاڑ ہے, میں ڈیل کرتا ہوں بیک ڈور سے اور باہر نکل جاتا ہوں. ڈیلیں ماشاءاللہ اتنی ہے کہ ہر بنی ڈالا کا میرے خیال میں آفر آیا, وہ کہہ رہے تھے علی میں گنگا پور سے لے کر آئے تھے. بھائی کس چیز کے لیے جانا ہے بنی ڈالا ہاؤس ریسٹ میں, کس چیز کے لیے 1.5 سال 7 فٹ کے سیل میں رکھ کر جیل کے اندر آپ جس کا کرے جس کو چاہے صبح 7 بجے بھی ملا دیتے ہیں, تو مذاکرات کی کمیٹی کو کیوں نہیں عمران خان سے ملنے دے رہے؟ میرا 4 کروڑ کی کیس ہے. اگر وہ سیریس ہوتے, عمران خان نے کون سی بات کی ہے جو ایکسیپٹیبل نہیں؟ سرسا تو عمران خان نہیں کرنا ہے نا, کمیٹی کو دیکھیں جو سرکاری کارروائی کر رہی ہے اس کو 2 مطالبات رکھ تو دیے کمیٹی نے آگے, جو تو ہم نے ٹی وی پہ خود دیکھا. اصل مقصد ان کا یہ عمران خان کو جو اصلی بات انہوں نے دی, منہ نہ کھولو اور اپنی شکل نہ دیکھو. مذاکرات کی آڑ میں جرائم کا سب سے بڑا ناقد ہوں, میرا گھر جلانا کسی کا سیاسی حق نہیں ہو سکتا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ سیاست کے نام پر انتشار میں بھی فرق کرنا پڑے گا. فوج کے سیاسی کردار پر صرف وہ بات کرے جو اس کا حصے دار نہ ہو. جرم میں اور سیاست میں فرق کرے. میرے گھر کو جلانا کسی کا سیاسی حق نہیں ہو سکتا. سیاست کے نام پر انتشار, اس میں بھی فرق کرے. اگر مذاکرات صرف اس چیز پر ہو رہے ہیں, نتیجے میں آپ یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ جو جرائم کیے گئے ہیں ان جرائم کو بھی ان مذاکرات کی آڑ میں, تو سب سے بڑا ناقد, سب سے بڑی تنقید ان مذاکرات پہ میں کروں گا. ہاں, سیاسی بات چیت لازمی امر ہے. اگر کل کو مجھے فوج کا یا ججوں کا کندھا ملتا ہے تو میں لیتا ہوں, کوئی اور لیتا ہے تو تب میں اس کو شجر ممنوعہ قرار دیتا ہوں اور اپنی باری میں اسے کوشر کہتا ہوں. یہ بھی طے کرنا چاہیے, اپنی حدود طے کریں, سیاست کا دائرہ تبدیل کریں, پھر تو میں مذاکرات کو مذاکرات مانوں, میں سمجھوں کہ اس ملک کی فلاح کی بات کی جا رہی ہے. میرے ساتھ صرف وہ بات کرے فوج کے سیاسی کردار کی جو اس میں حصے دار نہیں رہا. فیصل آباد کے تھانے میں 3 بھائیوں کے قتل کی تحقیقات, آر پی او نے 8 پولیس افسران اور اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے. ابتدائی انکوائری رپورٹ میں روشنی میں متعلقہ ایس پی اور ڈی ایس پی کی غفلت کا تعین کیا جا رہا ہے. ابتدائی انکوائری رپورٹ کی روشنی میں سابق ایس ایچ او تھانہ سٹی تاندیا والا بشارت علی, انسپکٹر عمران سرور, سب انسپکٹر پرویز خالد, مبشر حسین, ہیڈ کانسٹیبل نعمان علی, ہیڈ کانسٹیبل نعیم حسن, ہیڈ کانسٹیبل ریاض احمد اور کانسٹیبل محمد عثمان کو معطل کیا گیا. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 3 آپریشنز میں 19 خوارج ہلاک کر دیے ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن پشاور, متنی, مہمن اور کرک میں کیے گئے ہیں. فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوان شہید بھی ہوئے ہیں. اس پر تفصیل کیا ہے جانتے ہیں لائق الرحمان سے. لائق بتائیے گا. جی, سیکورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع پشاور کے علاقے متنی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا, جس کے دوران 8 خوارج مارے گئے, جبکہ ضلع محمد کے علاقے بازئی میں دوسرا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا. اس میں بھی فائرنگ کے شدید تبادلے میں 8 خوارج مارے گئے. تاہم کرک میں سیکورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں 3 خوارج مارے گئے اور 3 سیکورٹی اہلکار بازی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. سیکورٹی فورسز کی طرف سے علاقے میں ممکنہ طور پر پائے جانے والے کسی دیگر خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیے گئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ لائق الرحمان. لوور کرم کے علاقے مندوری میں دھرنا جاری ہے. ضلع انتظامیہ گرانڈ جرگہ کے ارکان کے عمائدین سے مذاکرات. دھرنا ختم کرانے کے لیے مذاکرات کا اگلا دور کل ٹل میں ہوگا. مذاکرات کی کامیابی پر امدادی سامان کے ٹرک پاڑا چنار کے لیے روانہ ہوں گی.
मुजाहिरीन का मुतालबा है कि बग्गन में मुतासरा दुकानों और घरों के मुआवजे की यकीन दहानी कराई जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कुरम का रास्ता महफूज बनाकर काफिले जल्द रवाना किए जाएंगे। चेक पोस्टें और नफरी बढ़ाई जा रही है। 1 फरवरी तक तमाम बंकर खत्म और हर किस्म का असलहा ले लिया जाएगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची में मनशियात में इस्तेमाल होने वाली गोलियों की बड़ी खेप पकड़ी गई। 36 लाख गोलियों की आलमी मार्केट में कीमत 100 अरब है। सिंध के एक्साइज के वजीर मुकेश कुमार चावला ने महकमा एक्साइज ने घग्गर फाटक के करीब गाड़ी से गोलियों की खेप बरामद की। मनशियात बनाने में इस्तेमाल होने वाली गोलियां स्मगल की गई थीं। एक गाड़ी रोकी शेजोर, तलाशी ली गई तो उसमें बड़े पैमाने पर ड्रग्स निकले। 36 लाख टैबलेट्स हैं। ये सिंथेटिक टैबलेट्स हैं, वेरी हाई लेवल की पेन किलर जिसको बोलते हैं, किसी भी सिंथेटिक ड्रग में यूज हो सकती है। स्मगल्ड होकर पाकिस्तान में चीज आई है, इसको एक्सपोर्ट किया जाता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इसकी वैल्यू बनती है। पाक रुपीस में अरबों रुपए की मालियत की माल है। कौमी स्टार बैटर साइम अयूब इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साथ गए हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंग्लैंड के माहिर डॉक्टर साइम का चेकअप करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा हैं, उनके इलाज पर समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका में आइस हॉकी मैच के दौरान टेडी बियर्स की बारिश। पेंसिल्वेनिया में तमाशाइयों ने 1 लाख से ज्यादा टेडी बियर्स फेंककर आलमी रिकॉर्ड बना डाला। तमाम टेडी बियर्स रफाही इदारों को अतिया किए जाएंगे। हर्शीज में गुज़िश्ता साल तमाशाइयों ने 74,500 से ज्यादा टेडी बियर्स उछाले थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए AR न्यूज़।